السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے خاتون جج زیبا چودھری سے متعلق کہے گئے الفاظ پر عدالت میں افسوس کا اظہار کیا ہے۔ خاتون جوڈیشل مجسٹریٹ کو جلسے میں دھمکیاں دینے کے معاملے میں عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا تحریری جواب جمع کرا دیا ہے۔ عمران خان نے شوکاز نوٹس کے جواب میں عدالت عالیہ میں 19 صفحات پر مشتمل ضمنی جواب جمع کروایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک عمران خان نے عدالت سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، بلکہ اپنے تحریری جواب میں صرف افسوس اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کے قومی امکانات ہیں کہ عمران خان کے جواب کو معافی ہی تصور کیا جائے گا اور کل یعنی جمعرات 8 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ نمٹا دیا جائے گا۔ تاہم اس سلسلے میں آخری اور حتمی فیصلہ ظاہر عدالت میں ہی ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی طرف سے اس اظہار افسوس کے باوجود اور شرمندگی کے باوجود اس بات پر کہ انہوں نے براہ راست معافی نہیں مانگی ہے توہین عدالت پر انہیں سزا بھی دے دے، تو عمران خان کے پاس اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے اور سزا کے خلاف اپیل کرنے کا قانونی حق موجود رہے گا، جہاں اپنے خلاف سزا کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ عمران خان کی طرف سے تحریری جواب ان کے وکیل حامد خان نے عدالت میں جمع کروایا ہے اور اس بات کے بھی قومی امکانات ہیں کہ کل یعنی جمعرات 8 ستمبر 2022 کو انہیں ذاتی طور پر بھی عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے۔ تاہم یہ معاملہ عدالتی استحقاق سے جوڑا ہوا ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح نمٹاتی ہے یا عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ ناظرین، عمران خان نے نہایت نپے تلے الفاظ کے ساتھ عدالت میں اپنا جواب جمع کروایا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ووٹرز سپورٹرز میں جا کر یہ بات ببانگ دول کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے کوئی معافی نہیں مانگی اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے جھکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اپنے جواب میں عدالت کو یقین دلایا ہے کہ وہ آئندہ حساس معاملات میں الفاظ کے استعمال میں محتاط رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری سے اظہار شرمندگی میں کوئی آر نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جمع کرائے گئے اپنے جواب میں کہا ہے کہ انہیں غیر ارادی طور پر منہ سے نکالے الفاظ پر گہرا افسوس ہے۔ شہباز گل پر جسمانی تشدد کی خبر پر ان کے منہ سے غیر ارادی طور پر یہ الفاظ ادا ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا ایک اور موقع دیا گیا۔ میں نے ہمیشہ اداروں کی عزت پر مبنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اپنے جواب میں عمران خان کا کہنا ہے کہ میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ عدالت اور ججز کی عزت کرتا ہوں۔ ججز عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا عدالت میں جمع کرائے گئے جواب میں کہنا ہے کہ میرا مقصد خاتون مجسٹریٹ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ ان کے دل میں ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدالتوں کے ججوں کے لیے بہت احترام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاتون جج کے احساسات کو ٹھیس پہنچانا ان کا مقصد نہیں تھا۔ پبلک ریلی میں نادانستگی میں ادا کیے گئے الفاظ پر افسوس ہے۔ ناظرین، عمران خان نے جمع کرائے گئے جواب میں کہا ہے کہ خاتون جج کو دھمکانے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ایسا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ بات ہے کہ عمران خان نے عدالت کی طرف سے انہیں اپنا ایک اور جواب جمع کرانے کا موقع دینے پر عدالت کا شکریہ بھی ادا کیا، یعنی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ آخر میں عمران خان نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان کی وضاحت قبول کی جائے اور ان کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس کو ڈسچارج کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ اپنے ضمنی بیان کے آخر میں بھی انہوں نے معافی کا لفظ استعمال کرنے سے اجتناب کیا ہے اور عدالت سے صدا کی ہے کہ ان کی وضاحت قبول کی جائے۔ اکثر سیاست کو سمجھنے والوں کی رائے یہ ہے کہ عمران خان ہر ادارے پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ہر سطح پر ہی ایسا محسوس کیا جا رہا ہے۔ ناراضگی اور نہ چاہنے کے باوجود عمران خان کو برداشت کرنے کے لیے
کوئی غیر معمولی پریشر ضرور موجود ہے جو بھرپور انداز میں اپنا کام کر رہا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ دباؤ بیرونی بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ عمران خان کے خلاف موجود وفاقی حکومت کی طرف سے بنائے گئے مقدمات، خاص طور پر دہشت گردی کے مقدمات کو ویسٹرن میڈیا میں بہت زیادہ بلکہ غیر معمولی کوریج ملی ہے، جبکہ امریکہ و برطانیہ سمیت مغرب کے بہت سے ملکوں کے لیڈنگ اخبارات میں اس حوالے سے پاکستان کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آرٹیکلز، یہاں تک کہ اداریے بھی لکھے گئے ہیں۔ ادھر عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اپنی تقریر کے دوران جو کچھ کہا، اس پر آئی ایس پی آر نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے اپنے بیان کے ذریعے نئے آنے والے آرمی چیف کو بڑی حد تک متنازع بنا دیا ہے، اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ آرمی چیف کو وہ تسلیم نہیں کریں گے جس کو موجودہ حکومت نے تعینات کیا ہوگا۔ انہوں نے آرمی جنرلوں کو محب وطن اور غیر محب وطن میں بھی تقسیم کرنے کی بے جا کوشش کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی اسے متنازع بنا دیا گیا ہو۔ یہ امر بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ دوسری طرف جوں نومبر کا مہینہ قریب آ رہا ہے، یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے دن آ رہے ہیں، عمران خان اپنے پچھلے بیانات کے مقابلے میں 2 قدم آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں، اور اداروں کے نرم رویوں کی وجہ سے ان کے حوصلوں کو مزید بڑھاوا بھی مل رہا ہے۔ ادھر موجودہ حکومت، جسے عمران خان رتی برابر بھی اہمیت نہیں دے رہے، مسلسل بیک فٹ پر جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ تاہم چند وفاقی وزراء جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اس حوالے سے اپنی ہی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور عمران خان کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان کی گرفتاری کے عمل کو غیر سیاسی فیصلہ قرار دے رہی ہے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی گرفتاری کے عمل کی مخالفت کرتی دکھائی دے رہی ہے، جسے عمران خان اور ان کے ساتھی حکومت کی کمزوری اور پی ٹی آئی کی نام نہاد مقبولیت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت میں ہی ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ اداروں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے عمران خان کے غبارے میں ہوا بھرتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس غبارے سے ہوا اچانک کوئی جادوئی پن مان کر نکالی جاتی ہے، یا پھر اندرونی و مغربی دباؤ کے پیش نظر اسے مزید پھولنے اور پاکستان کی سیاست میں زیادہ سے زیادہ جگہ گھیرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔